اب آپ نے سمجھا عالم کسے کہتے ہیں؟ جو عربی پڑھے وہ عالم نہیں، جو فارسی بولنا جانے وہ عالم نہیں، جو عبائے قبائے پہن لے وہ عالم نہیں، جو فتوے دے دے وہ عالم نہیں، جو کتابیں لکھ دے وہ عالم نہیں۔ امام غزالی ضروری نہیں ہے کہ تمام ڈگریوں کے باوجود بھی وہ عالم ہو۔ شریعت کی نگاہ میں عالم وہ ہے جسے پنجتن کی معرفت ہو، جاہل وہ ہے جو پنجتن کا انکار کرے۔ بس یہ ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے جس کی آپ نے اتنی پذیرائی کی، اس کے بیک گراؤنڈ میں نص معصوم ہے، پیغمبر کا قول ہے۔ پیغمبر نے بتایا کہ عالم کسے کہتے ہیں، جاہل کسے کہتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا عالم وہ جو علی کو باب علم سمجھے۔ پیغمبر اسلام کا ارشاد، عالم وہ جو علی کو باب علم سمجھے۔ پیغمبر نے جاہل کی تعریف بھی بتائی ہے۔ پیغمبر نے کہا من ماتا ولم یعرفا امام الزمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جہالت کی موت مر گیا مردود۔ فاتحہ عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ در علم سے وابستہ ہو۔ جاہل کی شناخت یہ ہے کہ من مات ولم یعرف امام الزمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا۔ زمانے کے امام کو نہ پہچانا، زمانے کے امام کو، زمانے کے۔ تو ہمارے معصوم ایسے معصوم نہیں ہیں، ہمارے معصوم بچوں کی طرح معصوم نہیں ہیں۔ اللہ توجہ فرمائیں، ہمارے معصوم انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہیں۔ بچہ بھی تو بھائی سوال ہوتا ہے نا، بچہ بھی معصوم چاہے کسی گھر میں ہو، ہے نا؟ فرشتے بھی معصوم، انبیاء بھی معصوم، آل محمد بھی معصوم، تو کیا سب برابر؟ نہیں، بچہ معصوم اس لیے کہ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ عصمت عامہ کی منزل دیکھتے جائیں، یہ ہے عصمت عامہ جہاں ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ احسن تقویم مینس معصوم پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو، چاہے ہندو کے یہاں ہو، عیسائی کے یہاں ہو، یہودی کے یہاں ہو، بچہ جب پیدا ہوگا تو کہیں گے نا بچہ معصوم تھا۔ اور یہ خدا کے عدل کا تقاضا بھی تھا کہ وہ یہودی پیدا نہ کرے۔ توجہ 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 عزیزان محترم، یہودی پیدا نہ کرے، عیسائی پیدا نہ کرے، کافر پیدا نہ کرے، مشرک پیدا نہ کرے۔ اگر وہ خود ہی یہودی پیدا کرنے لگے تو یہودی کا کیا قصور؟ عیسائی خود ہی پیدا کرنے لگے تو عیسائی کا کیا قصور؟ وہ تو کہہ دے گا پالنے والے میں اپنی تخلیق سے بغاوت کیسے کرتا، تو نے مجھے پیدا ہی یہودی کیا تھا۔ اس نے کہا نہیں، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین پیمانے پر پیدا کیا۔ تو یہودیت بہترین پیمانہ نہیں ہے، عیسائیت بہترین پیمانہ نہیں ہے، کفر بہترین پیمانہ نہیں ہے یقیناً۔ اور پیغمبر اسلام نے اس آیت کی وضاحت کی جو شارح قرآن ہے، اس نے کہا احسن تقویم سے مراد یہ ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ خواہ کسی کے گھر میں پیدا ہو، وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے پالنے والے، اس کے تربیت کرنے والے، اس کے پرورش کرنے والے اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصارہ بنا دیتے ہیں۔ خدا نے پیدا نہیں کیا تھا، خدا تو انسان کا بچہ پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان خود آگے چل کر کبھی یہودی بن جاتا ہے، کبھی نصرانی۔ قوم کو سمجھاتے رہے، جناب صالح نبی ہیں، قوم کو سمجھاتے رہے۔ صالح کا معجزہ اونٹنی، ایک ایسی اونٹنی پہاڑ کا درہ چیر کر اچانک ظاہر ہوئی جو اتنی قوی الجثہ تھی کہ جناب صالح نے اپنی قوم سے کہا میری قوم والو، ایک دن دریا کا پانی یہ پیا کرے گی، ایک دن تم پیا کرو گے۔ جس دن تم ناغہ کرو گے دریا کا، اس دن
اس اونٹنی کا سارا اونٹ تم پر، اس اونٹنی کا سارا دودھ تم پر حلال ہے۔ اتنا دودھ دیتی تھی یہ اونٹنی کہ ساری قوم اس دودھ سے سیراب ہو جایا کرتی تھی۔ جناب صالح کی یہ معجزہ 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 معجزہ۔ توجہ، نبی کون؟ معصوم، اونٹنی کیا؟ معجزہ۔ استفادہ بھی کرتے رہے، اس کا دودھ بھی پیتے رہے، اور پھر ان مردودوں نے ایک دن جناب صالح کی اس معجزے کی کونچیں کاٹ دیں، اس کو قتل کر دیا، معجزے کو قتل کر دیا۔ توجہ کریں، میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، جملہ سنیں آپ، جہاں گفتگو مولا نے پہنچا دی ہے اپنے کرم سے۔ توجہ فرمایا، اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جناب صالح کو خبر پہنچی، آپ روئے اور کہا بدبختو اب انتظار کرو، عذاب خدا آیا کہ آیا، اب تمہیں عذاب الہی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ ابھی صبح سے شام ہوئی، اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا، اسے جب بھوک لگی وہ اپنی ماں کی تلاش میں نکلا، آ کر ماں کی لاش پر پہنچا۔ اس اونٹنی کے بچے نے ایک مرتبہ جب اپنی ماں کو مرے ہوئے دیکھا تو دریا کے کنارے پہنچ کر اپنی گردن اٹھائی، آسمان کی طرف رخ کر کے کہا پروردگار پروردگار، جنہوں نے میری معصوم ماں کو مارا ہے انہیں قتل کر دے، ان پر عذاب نازل کر دے۔ اونٹنی کے بچے نے بد دعا کی، ایک مرتبہ قوم صالح پر عذاب آیا، ساری قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے، چنگھاڑ کا عذاب آیا، تیسرے دن سب کے سب مر گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن جناب صالح اور ان کے صالح ساتھی جو معجزے اور معصوم پر یقین رکھتے تھے، جو اس ظلم پر راضی نہیں تھے، ارے نہیں توجہ کر رہے آپ، جو اس ظلم پر راضی نہیں تھے بلکہ اس ظلم پر رو رہے تھے، ان پر عذاب نہیں آیا، باقی پوری قوم کو نیست و نابود، خدا نے پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ کیوں بھائی؟ اونٹنی تو ماری تھی 10 یا 12 آدمیوں نے، یہ ساری قوم پہ عذاب کیوں آیا؟ یہ خدا نے عدل بتایا کہ صرف مارنے والا ہی مجرم نہیں ہے، جو مارنے والے کے مارنے کے اس فعل پر خوشی کا اظہار کر کے اخباروں میں اشتہارات دے، وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں، اتنے ہی بڑے مجرم ہیں، ان کا حشر بھی یہی ہوگا۔ ارے میں نے جملہ کہہ دیا، پانی لا بابا۔ معصوم کے قتل پر یا معجزے کی توہین پر جو خوشی و مسرت کا اظہار کریں، وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنا قتل کرنے والا مجرم ہے، جتنا، اس لیے پوری قوم پر عذاب آیا۔ میں نے کل بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، نقصان اٹھا چکے ہو، پھر بھی کہہ رہا ہوں، معصوم اور معجزے کا انکار نہ کرو، عذاب الہی گھیر لے گا، عذاب الہی گھیر لے گا، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ احترام کرو معصوم کا، احترام کرو معجزے کا۔ دوستو یہ میں قصہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ قرآن کا واقعہ ہے کہ اونٹنی کے بچے نے فریاد کی۔ یہی تو وہ جملہ تھا جو بازار کوفہ میں سکینہ نے جناب زینب کی ساتھ پشت شدر پر بیٹھے ہوئے جب پہلا پتھر سکینہ کے بابا کے سر پہ لگانا، ایک جملہ سنے میں مصائب سے پہلے کہہ رہا ہوں، جب بازار کوفہ میں داخل ہوئے نا تو کوٹھوں پر کھڑی ہوئی کچھ عورتوں نے اپنی جھولیوں سے پتھر نکالے اور پہلا پتھر مارا تو نیزے پر جو سر تلاوت کر رہا تھا نا، اس سر کی پیشانی پر وہ پتھر لگا۔ یہ خون دیکھ کر سکینہ سے برداشت نہیں ہو سکا، ایک مرتبہ کہتی ہے پھوپھی اماں کیا میں ناقہ صالح کے بچے سے بھی کمتر ہوں؟ پھوپھی اماں اگر اس کے کہنے پر عذاب آ سکتا ہے تو کیا میری بد دعا سے عذاب نہیں آ سکتا؟ سنیں گے جناب زینب کا جملہ، نہیں سکینہ وہ صالح نبی کا معجزہ تھا، تم رحمت للعالمین کی بیٹی ہو۔ اللہ اکبر۔ قاهر العدو ويا والي الولي
يا زيغم المهمهم يا ناصر النبي يا كاتب الكتائب يا قاتل القبيح يا مزهر العجائب يا مرتضى